ہوتی تھی، بیجنگ میں ہوتی تھی، لندن میں ہوتی تھی زیادہ، اس کو کم کرنے کے انہوں نے کیا کیا، ہم کوئی ان سے سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنا سروے تو کرائیں صحیح طور پہ کس وجہ سے ہوتی ہیں. صحیح ہے. میر صاحب ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے جڑ گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی مجھے آ رہی ہے، آپ کو آ رہی ہے؟ اچھا جی بالکل اب آ رہی ہے، پہلے آپ سے نہیں بات ہو رہی تھی. ڈاکٹر صاحب کیا آپ یہ ہم بات کر رہے ہیں یہ موسم پر، ماحولیات پر آپ تو بالکل ایکسپرٹ ہیں، کیا وجہ لگتی ہے ہم کیوں قابو نہیں پا سکتے اس سے؟ سر میں نے خیر سمپل ورڈز میں اگر ہم کہیں تو یہ جو 4 مہینے ہیں اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، ان مہینوں میں ایک ماحولیاتی عوامل کچھ ایسے ہو جاتے ہیں جن کو ہم ٹیمپریچر انورژن منتھس کہتے ہیں. اس میں گراؤنڈ لیول پہ ہوا ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے ہم جتنے بھی پولوٹنٹس خارج کریں گے وہ ہوا کی اس جو یہ گراؤنڈ لیول ہوا کی لیئر ہے اس میں یہ ٹریپ ہو جاتے ہیں. لہٰذا ان مہینوں میں ہمیں ایک ہی جو ہے عمل جس سے ہم اس اسموگ سے بچ سکتے ہیں کہ ہمیں کم سے کم پولوٹنٹس کا اخراج کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو میرے جو آپ ابھی بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، میں اسی بیانیے کو میرے خیال میں تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا کہ ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ پریکٹسز ہیں ٹرانسپورٹ کی، ان کے ساتھ ہم اگلے 10 سال بعد بھی یہی بحث کر رہے ہوں گے کہ اس سال اسمارٹ زیادہ کیوں بڑھ گئی. ٹھیک ہے. ہمیں اس ایگزسٹنگ ٹرانسپورٹ سے جو ہمارے پاس وہیکلز ہیں یہ ہمیں ختم کرنی ہوگی. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہم جو ایک بہت اچھی مدد لے سکتے ہیں کہ اس وقت کلائمیٹ COP ہو رہی ہے باکو میں، اور اس دفعہ اس کا مین آئیڈیا جو مین تھیم اور ایجنڈا ہے ہی کلائمیٹ فائنانس ہے. تو ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اپنا مقدمہ ایسے پیش کرنا چاہیے کہ یہ جو اسموگ ہے یہ بیسیکلی ایک کلائمیٹ چینج سے جڑا ہوا کرائسس ہے، کیونکہ ہمارے ہاں موسموں کے دورانیے بدل گئے ہیں، لہٰذا بارشیں نہیں ہو رہی اس موسم میں، جس کی وجہ سے یہ جو جتنی پولوٹنٹس ہیں ہوا میں یہ وائپ آؤٹ نہیں ہو پا رہے. لہٰذا یہ کلائمیٹ چینج سے جڑا ہوا مسئلہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں فائنانس دیا جائے تاکہ ہم اپنے ہاں سے یہ جو ایمیٹنگ جتنی زیادہ ایمیشن کرنے والی ٹرانسپورٹ ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹو لے کر آ سکیں. بے شک ہمیں بلا سود قرضے دیے جائیں، ان کو قرضوں کی مدد سے ہم اپنے ہاں ایک بینچ مارک طے کر لیں کہ 25 سال 30 سال پرانی جتنے ٹرک، ٹریکٹر، رکشے وہ ریاست جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں سے واپس لے کے ان کو بلا سود جو ہے ایسی ماحول کو ٹرانسپورٹ دی جائے جو کہ لو ایمیٹنگ ہو، نہ وہ گرین ہاؤس گیسز جو ہے زیادہ خارج کرتی ہو اور نہ ہی وہ پولوٹنٹ زیادہ خارج کرتی ہو. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. تو آپ کا خیال میں بہترین علاج یہی ہے کہ وہ گاڑیاں جو کہ یہ امٹ کرتی ہیں ایسی چیزیں ان پر قابو پانے کے لیے ہمیں جس مدد کی ضرورت ہے وہ ہمیں عالمی سطح سے حاصل کرنی چاہیے. جی ہاں ہوں کہ کلائمیٹ فائنانس کے ہی اس فرنٹ پہ ہم ایک اور مدد جو عالمی برادری سے لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی یا پیسے ہم جو بھی کیونکہ لازمی بات ہے ہم نے ڈیفینسو کیا ہوا ہے پچھلے کئی سالوں سے، ہم نے ایک بیانیہ جو ہے وہ بنوا رکھا ہے کہ جو کلائمیٹ جسٹس کا بیانیہ ہے ہمارا، اس کی وجہ سے جو ہائی ایمیٹنگ کنٹریز ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ بیک فٹ پہ ہیں اور وہ ڈیفینسو ہوئے ہیں اور وہ مدد کرنا چاہ رہے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے اس وقت جو یہ انوائرمنٹ کنڈیوسو انوائرمنٹ سازگار ماحول میں ہم ان سے ٹیکنالوجی لیں. ٹیکنالوجیز میں ہمارے پاس جن ٹیکنالوجیز کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے اس وقت میرے خیال میں فوری طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت کلاؤڈ سیڈنگ کی ٹیکنالوجی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شفیق احمد کمبوز صاحب، بہت شکریہ. آپ نے بہت ایک اچھی ٹیکنیکل بات کی. بات وہی بات ہے جتنے بھی ہم نے لوگوں سے بات کی ہے، جتنے بھی ایکسپرٹ سے بات کی، سارے سیم بات کرتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ اس سال کرنے لگے، پہلے نہیں کرتے تھے. آج میں نے بلکہ 2-4 دنوں میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جب میں گزرا ہوتا ہوں جو سپیڈو بسیں ہیں جو پنجاب گورنمنٹ کی ہیں وہ دھواں چھوڑ رہی ہوتی ہیں، سرکاری یونیورسٹیوں کی بسیں دھواں چھوڑ رہی ہوتی ہیں. اور آج لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس بھی دی ہیں کہ اگر سپیڈو بسیں اور سرکاری یونیورسٹی کی جو بسیں ہیں وہی دھواں چھوڑیں گی تو باقی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ وہ تو اس لیے چھوڑیں گی کہ وہ ان کی کیئر ہی کوئی نہیں کرتا. آپ کو سرکاری ٹرانسپورٹ جو ہوتی ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ اس کی کوئی کیئر کی جاتی ہو؟ سب سے زیادہ خراب وہ ہوتی ہیں، سب سے زیادہ جلدی وہ آبسلیٹ ہوتی ہیں، سب سے زیادہ دھواں وہ چھوڑتی ہیں، سب سے زیادہ پرزے ان کے خراب ہوتے ہیں. پیسے بنتے ہیں نا اس سے. ایسے ہی ہے. تو یہی کام ہوتا ہے. جب تک ہم اس پہ قابو نہیں پاتے یہ کام بہتر طور پر نہیں ہو سکتا. مرزا حکومت کی طرف سے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں. اس میں دکانیں بند کر کے جو غریب ہیں وہ بھی مر رہے ہیں بیچارے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی ہمارا جو روزگار تھا وہ رات کو شروع ہوتا تھا نہیں ہو پا رہا. لیکن کل کی بات ہے میں ایک جگہ گزر رہا تھا تو بھٹے بھی چل رہے تھے
उनसे भी धुआं निकल रहा था। दावे कहाँ पे हैं, जो स्क्वाड बनाए हैं, जो जिनके ऊपर अरबों रुपए इन्वेस्ट किया है, वो कहाँ पे हैं? ये सारी चीजें कहाँ पे हैं, नजर नहीं आ रही। डॉक्टर आसिम अल्लाह बख्श हैं, इनसे जान लेते हैं। और जो डॉक्टर आसिम अल्लाह बख्श साहब हमारे यहाँ शरीक होते हैं, वो एक तजिया नगार के तौर पर आते हैं, पर आज वो जनरल फिजिशियन के तौर पर हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन की, आपकी क्या असेसमेंट है, इससे क्या क्या बीमारियां पैदा हो रही हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है? देखें, एक तो इससे तवील मुद्दती बीमारियां हैं, एक कलील मुद्दती हैं जो शॉर्ट टर्म आपको इम्पैक्ट हो रही हैं। इसके वो आपको सांस की बीमारियां इस वक्त फैली हुई हैं पूरे शहर के अंदर। इस वक्त लोगों को मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन हो रहे हैं, जो कि ये गंदी हवा है, स्मॉग, इसके अंदर तरह तरह का वायरस और बैक्टीरिया उसमें परवान चढ़ा हुआ है। इवेंचुअली वो लोगों से एक से दूसरे को ट्रांसमिट हो रहा है। साथ ही साथ जो है आंखों की बीमारियां, चूंकि इसके अंदर तरह तरह के वायरस बैक्टीरिया हैं, साथ ही साथ इसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर है हैवी, जो 10 माइक्रोन ग्राम तक का, वो आंखों को खराब कर रहा है लोगों की। ये तो है कलील मुद्दती इसके असरात। तवील मुद्दती असरात से बात बहुत कम हो रही है, और मेरे ख्याल में उस पर हमें बात करनी चाहिए। ये जो पार्टिकुलेट मैटर, जो 2.5 माइक्रोन ग्राम से कम वाला पार्टिकुलेट मैटर है, ये बुनियादी तौर पर हमारे खून में शामिल हो जाता है, और खून में शामिल होने के बाद ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का बायस भी बन रहा है, और साथ ही साथ मुख्तलिफ अक़साम के कैंसर जो हैं उसका बायस भी बनता है। और तीसरा जिसका सबसे खौफनाक पहलू है वो ये है कि ये छोटे बच्चों के अंदर, जो छोटे बच्चे हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने बच्चों को स्कूलों में छुट्टियां दी थी, जो कि हम बच्चों हम उनको घरों में नहीं रोक पा रहे। इन बच्चों के अंदर जो सीखने का अमल, जो कॉग्निटिव लर्निंग उनका प्रोसेस है, उसको ये रोकते हैं। बच्चा जो है उसकी जहानत पे फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा, तो इसलिए कॉग्निटिव लर्निंग को भी ये जो है छोटे बच्चों के इसके अंदर लेड है, इस स्मॉग के अंदर लेड है। तो ये इस तरह से इसके तवील मुद्दती और जो क्लियर मुद्दती असरात है, इनको मद्देनजर रखना। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने बहुत मुख्तसर लफ्जों में तवील मुद्दत और क्लियर मुद्दत दोनों बातों की वजाहत की। मेरे ख्याल में इसका इलाज सिर्फ एक ही है कि किसी तरह इस चीज को काबू पाने के लिए हमें एक तवील मुद्दत प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि इस मुसीबत से हम निजात पा सकें। जी बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने बड़ी वजाहत के साथ बड़े मुख्तसर लफ्जों में दोनों तरह की, एक तो वो कि हमारे जहन को खराब करते हैं, हमारी बीमारियां, दिल की बीमारियां, कैंसर की बीमारियां पैदा करते हैं। एक जारी है आंखों की बीमारियां, नाक गले की बीमारियां जो फौरी तौर पर पैदा होती हैं। यकीनी तौर पर ये ऐसी चीजें हैं जो परेशान कुन तो है। जी मेरे साहब बिल्कुल परेशान कुन है, और पहले तो स्मोक को जरा पाकिस्तानी भी एक लाइटर मूड में ले जाते थे, लेकिन इस बार जो चीजें सामने आ रही हैं और जिस कदर स्मोक खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है, और जो इसके खतरनाक असरात जो हमारे माहौलियात हैं और डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से बताए जा रहे हैं, यकीनन हुकूमत को अब इस पर कोई सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा। और जो चीजें हैं, जिस तरह पेट्रोल के बारे में बताया गया और जिस तरह गाड़ियों के बारे में बताया जा रहा है, इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा, उसको हल करना पड़ेगा। आज के जो हमारे प्रोग्राम का वक्त है वो खत्म होता है। मीर साहब और मैं आपसे इजाजत चाहेंगे, कल फिर हाजिर होंगे गहरी नजर के साथ। अल्लाह हाफिज।